آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 ہے. اب جو آگے ہم آیات کریں گے نا تو آپ نوٹ کیجئے گا سب بہت ہی جڑی آیات ہیں لیکن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ الگ الگ ہی ان کی تفسیر کرنے میں بہتری ہے. آیت نمبر 15 من اہتدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جو کوئی راہ راست اختیار کرتا ہے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے مفید ہے. یعنی جو ہدایت پاتا ہے, اب اس کو آسان کر لیں, جو ہدایت پاتا ہے یا اختیار کرتا ہے اس کی ہدایت پانا اس کے اپنے لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. پھر کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. تو یہ ہے آیت نمبر 15. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اس کو تھوڑا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو کہ ہم بہت دفعہ قرآن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے. یہ ایک سوال ہے, ٹھیک ہے, آپ بتائیے, ایک بتائے, کوئی روبینہ بتائیے جو جی بتائیں نیلوفر. جس میں طلب ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ ایک اصول ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نا ایک سٹیپ آگے بات کی ہے, اور وہ کیا کی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر قرآن کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے یا اللہ یا رسول پہلے جو گزرے ان کے ذریعے سے ہدایت پائی انہوں نے, یا آج کوئی کسی دائی کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے, یعنی جو بھی کوئی تبلیغ کرنے والا ہے نا دین کے, اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت ملتی ہے, تو وہ یاد رکھے کہ وہ اپنا احسان اللہ پہ, رسول پہ, یا کوئی دائی پہ, یا تبلیغ کرنے والے پہ, یا قرآن پہ اٹسیلف نہ رکھے, کیونکہ جو ہدایت پاتا ہے وہ کسی پر احسان نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں نا کہ اگر انسان اپنے کو چینج کرتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے, پچھلی آیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ انسان نے ہدایت پائی تو اٹس ہز اون کریڈٹ. انسان نے گمراہی کو اپنے لیے طلب کیا یا پسند کیا, اٹس ہز اون ڈیبٹ, اس کا اپنا نقصان ہے. گمراہی اگر اختیار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے, کسی کا کچھ نہیں جاتا. تبلیغ کرنے والے کا, قرآن پڑھانے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا, وہ تو اپنا ایک کام کر رہا ہے, قرآن پڑھا رہا ہے. اب یہ تو لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس ہدایت کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ بڑا اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت کے جو فلسفی ہے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کو ہمارے سامنے ہائی لائٹ کی ہے کہ تم کسی پر اپنا احسان نہ جتاؤ. کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے ہم نے حجاب کر لیا, ہماری زندگی تو بڑی تنگ ہو گئی. آپ لوگ مرد کہتے ہیں آپ کے کہنے سے ہم نے سود چھوڑ دیا تو ہماری زندگی بڑی تنگ ہو گئی. تو یہ جو چیز ہے نا, کسی کے اوپر رکھ کے احسان جتا کے انسان نیک عمل نہیں کرتا. جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے تو اس کا احسان لوگوں پر نہیں جتاتا ہے. کسی کو آپ نے ڈونیشن دیا, کسی کو آپ نے اللہ کی راہ میں پیسے دیے, تو یہ تھوڑی جا کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے پیسے دے دیا, اب اس مہینے میرے تنگی ہوگی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے جو رکھا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پہ رکھا ہے, جو کچھ بھی رکھا ہے. تو یہ کسی کو جتانے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اس سے بڑی انسان کی محرومی نہیں ہے کہ وہ اگر قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, یا اس نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, یا اس نے حجاب نہیں کیا, یا اس نے اللہ کی راہ میں کوئی مال نہیں دیا, تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے انسان کی. تو یہ دوسروں کے اوپر رکھ کے بات رکھنا اور اپنے آپ کو ہر وقت مظلوم سمجھنا اور کہنا ان کی وجہ سے ہمارے اندر ٹرانسفارمیشن آ گیا, کہاں سے کام چینج ہو گئے, تو یہ جو ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ لا علمی کی بنا پر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی انسان نیکی کمائے گا, یعنی وہ یہ بات یاد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے نا, تو اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بھی نیکی کمائے گا تو جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے مفید ہے, تو پل صراط پر نور کی شکل میں وہ نیکیاں ظاہر ہو جائیں گی. سورہ حدید میں آتا ہے بڑا کلیئر کہ وہاں پہ انسان کا جو نور ہے وہ اس کے آگے آگے دوڑتا ہوگا, نیک لوگوں کا نور. اور نور بیسکلی کیا ہے, انسان کے دنیا کے اچھے اعمال ہیں جو نور کی شکل میں وہ ظاہر ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگوں نے دنیا میں گناہ کمائے تو وہ پل صراط پہ اندھیروں کی شکل میں اس کے آگے آگے چلیں گے, اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, وہ ٹھوکریں کھا رہا ہوگا پل صراط پہ. اور یہ اندھیرے کون سے ہیں, اس کی بد اعمالی کے اندھیرے ہیں. تو یہ ہمیں ایک بڑی اہم بات یہاں پہ, ایک اصول ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اس لیے انسان جو ہے اس بات کو یاد رکھے
کہ ایک عقلمند جو آدمی ہوتا ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ سین آدمی ہوتا ہے, جو ورڈ میں استعمال کر رہی ہوں نا, تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی ایک دلیل آتی ہے اور حق بات اس کے سامنے آتی ہے اور اس کے سامنے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اگر وہ عقلمند آدمی ہوتا ہے تو وہ پھر کوسچنز نہیں کرتا, وہ تمام تعصبات کو یا پریجڈس جو ایک رویہ ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ کے اوپر حق کی طرف وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایک عقلمند آدمی ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. پھر ایک اور یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ اصول ہے جو یہاں پہ رکھا گیا, اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. یہ سورہ نجم میں بھی آیت نمبر 38 میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ اور کوئی نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. اور آج بھی آپ دیکھیں, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے بارے میں دیکھ لیجئے کہ آپ یہاں سے نیچے سے اوپر آتی ہیں, ایک فلور ہے, لیکن آپ لوگ اپنا سب بیگز خود اٹھاتے ہیں, ہے نا. جو بھی آپ کا بوجھ ہے, آپ نے اگر شال پکڑی ہے, سویٹر پکڑا ہے, کتابیں, قرآن آپ کے ہاتھ میں, آپ کی چیزیں, شو بیگ بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کو چپل بھی ڈالنی ہوتی ہے, یہ سب کون اٹھاتا ہے؟ ہم سب خود اٹھاتے ہیں نا. نارمل مطلب ہیومن بینگز کو یہ تو نہیں اپنے ساتھ نوکر لے کر آتا ہے جو یہ سارے کام کر رہے ہو نا, کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی اس حد تک بہرحال ہم خود ہی اپنا ساری دنیا کی بھی چیزوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. پھر گھر میں بھی آپ دیکھیے, اگر ہمارے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایشوز ہوتے ہیں, کوئی پرابلم چل رہے ہوتے ہیں, جو بھی ذہنی بوجھ آپ اسے کہہ لیجیے ہوتا ہے, تو وہ ود ان فیملی ہم خود اٹھا رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں وہاں سے بوجھ اٹھا کے یہاں لے آئے ذہنی اور پھر یہاں سب کو بتا رہے ہیں. ہاں بتائیں بھی آپ تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی آپ کا نہ کوئی آپ کی بات کو اتنا انڈرسٹینڈ کر پائے گا اور نہ ہی وہ آپ کا بوجھ اٹھا سکے گا. سن لے گا شاید بوریت سے آپ کی بات. اسی طرح سے مختلف یعنی دنیا میں جو ہمارے مسئلے مسائلوں کے بوجھ ہیں وہ ہم خود اٹھاتے ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان آخرت میں تنہا اپنا بوجھ اٹھائے گا. تو اس بوجھ سے مراد کیا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال کا بوجھ. ویدر یہ کہ وہ ہم نے اچھے کام کیے ہیں یا برے کام کیے ہیں. تو ظاہر ہے بوجھ تو یہاں پہ جس سینس میں کہا گیا ہے تو وہ تو برائی کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے. اور اس میں بات یہ ہے کہ ایک بات انسان یاد رکھے کہ جب تک انسان اگر یہ سوچے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں اور ان کے سہارے میں آخرت میں بخش دی جاؤں گی, مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, تو اس وقت تک جو ہے انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. جب انسان, جیسے ابھی ہم نے پیچھے بات کی ہے, جب انسان اپنا انٹروسپیکشن کرے گا تو اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کرنا چاہے گا اور اپنا عمل درست کرے گا. ٹھیک ہے, اس کو یہ خیال آئے گا کہ یہ جو میں نامہ اعمال اپنا پریپیئر کر رہی ہوں اس کا بوجھ آخرت میں مجھے خود اٹھانا ہے. تو آگے کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آج میں یہ چاہوں کہ میری آنکھوں سے کوئی دیکھ لے تو وہ دیکھ نہیں سکتا, میرے کانوں سے کوئی سن لے تو وہ سن نہیں سکتا, یا میرے ہاتھ جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ان ہاتھوں سے وہ کوئی کام کر لے تو وہ نہیں کر سکتا. یعنی یہ میری خواہش ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی میں ایک حد تک ایک جو اللہ کا پیغام ہے میں آگے پہنچا رہی ہوں, لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے, یعنی میں ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہی, آپ سمجھ رہے ہیں نا, بصیرت ایک ہے آنکھ کی, تو وہ جو بصیرت ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ٹرانسفر کر دوں کہ وہ میری آنکھوں سے دیکھنے لگے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اسٹرگل کس سے کرنی ہے؟ آپ کو خود کرنی ہے, یا آپ کو خود دیکھنا پڑے گا قرآن کے نور میں سے کہ قرآن کے اندر جو بصیرت ہے اس سے میں کیسے فائدہ اٹھاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ صلاحیتیں اس طرح سے یا انسان کی جو حواس خمسہ کی ایبلٹیز ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہیں. اور نہ ہی یہ کہ میرے جو ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو ان کا بوجھ آپ اٹھا سکتے ہیں کہ میرے اپنے ہاتھ ہیں, اگر مجھے پانی پینا ہے تو میں خود یہ بوجھ اٹھا کے پانی پیوں گی. میں یعنی یہ ہوتا ہی نہیں کہ میں آپ کو بلا کے کہوں آپ ذرا یہ بوجھ اٹھائیں, تو یہ نہیں ہوتا نا. ہر چیز, چھوٹی موٹی چیزوں کے بھی ہم خود اٹھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آخرت میں جا کے یہاں مراد کیا ہے اس کا بالکل میں سم اپ کر کے بتا دوں, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کہ آخرت میں کوئی انسان اس بنا پر کسی کو چھڑا نہ سکے گا. ایک اور اینگل اس کا دے رہی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فلاں شخص تھا اس نے برے عمل کیے تھے اور میرے کہنے سے کیے تھے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے. ایک تو ویسے بھی آپ کو نفسا نفسی کا جو حال وہاں پتہ ہے, سورہ عبسہ میں جیسے آتا ہے کہ اس دن بھاگے گا انسان اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے, اپنے شوہر سے, اس دن بیٹے سے. اس دن انسان کو ایسی فکر لگی ہوئی ہوگی جو اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ اس دن کوئی کسی کا کیوں ساتھ دے گا نا, کیوں کسی کے برے اعمال اپنے سر لے گا, پہلی بات تو یہ. اور اگر وہ کوشش بھی کرے گا تو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. یہی بات میں یہاں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو بھی بوجھ ہوگا وہ خود اٹھائے گا.
کیونکہ یہ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانا کھائے کوئی اور فائدہ کسی اور کو ہو اور مزہ کسی اور کو ملے. مثال کے طور پہ ایک سامنے بیٹھ کے کوئی سویٹ ڈش آئس کریم کھا رہا ہے اور جو دوسرا والا شخص ہے وہ اس پلیجر کو یا اس مزے کو لے سکتا ہے؟ وہ نہیں لے سکتا نا. تو بالکل یہی والی اینگل ہے یہاں پہ. اب میں ایک اور تھوڑا سا اینگل آپ کو دوں گی جو کہ آپ یہ کہیں گے کہ اکثر ہم اس بات پہ قرآن میں ہم نے بات کی ہے کہ انسان اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بھی بوجھ اٹھائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ان دونوں آیات میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ دو مختلف باتیں. صحیح ہے, انسان یعنی مراد یہ ہے اپنا بوجھ انسان خود اٹھائے گا. یہاں پہ صرف جو بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم عمل کرو گے تمہارے اپنے نفع مند ہوگا. یعنی اگر تم ہدایت پاؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا, اگر تم گمراہی اختیار کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا. تو جو کچھ بھی تم نیک اعمال لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے ایک خوبصورت نامہ اعمال کی شکل میں جمع ہوں گے. لیکن اگر گناہ لاد کر اپنے اوپر لے کے جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے مسئلے کا باعث بنیں گے یا تمہارے پکڑ کا باعث بنیں گے. تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 13 میں ایک آیت آتی ہے, اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی, اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور باس پرس ہوگی. اب یہ کچھ سورہ عنکبوت آیت نمبر 13, یہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسئلہ کیا کیا کہ کام تو یہ تھا دنیا میں آنے کا کہ بس انسان اپنا ہی بوجھ اٹھاتا. آپ بات سمجھیں, ان آیت میں کانٹرڈکشن نہیں ہے, ان لوگوں کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ تم اور لوگوں کے بوجھ اٹھا کے میرے پاس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں اصول یہ رکھا ہے کہ تم ایک انسان ہو, تم اپنا بوجھ خود اٹھاؤ. جیسے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا, شوہر اور بیوی یا بچہ یا کوئی بات اگر نہیں مانتا تو بعض دفعہ آپ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری مرضی ہے, مجھے اپنی قبر میں جانا ہے, تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے. تنگ آ کے آپ کہہ دیتے ہیں نا. یعنی مراد کیا ہوتی ہے, بھائی تو ہم تو تمہیں سمجھا کے تھک چکے, اب ٹھیک ہے بھائی ہمیں تو اپنی قبر میں جانا ہے. ہم تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکوائیں. ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے تم اپنی قبر میں جاؤ. ایسے ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں, آلدو ماں اور بیٹا ہے یا شوہر اور بیوی ہیں. تو بات تو یہی تھی ہمیں اپنے بوجھ اٹھانے خود چاہیے یا اٹھاتے ہیں ہم. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہاں پہ ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ بوجھ تو اپنے اٹھائیں گے گناہوں کے, اور کچھ بوجھ کے وہ والے اٹھائیں گے جو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا. کچھ بوجھ کے وہ اٹھائیں گے جو انہوں نے لوگوں کو برے اعمال پر انکریج کیا. مثال کے طور پہ ان کو اگر انہوں نے حجاب نہیں کیا تو اس بات پہ ان کو بہت انکریج کیا, یا اللہ کے دین کے احکامات کا مذاق اڑانے میں لوگوں کا ساتھ دیا, یا اولاد کی جان بوجھ کر دینی تربیت نہیں کی. دیکھیے ایک تو چیز یہ ہوتی ہے, میں یہاں کلیئر کر دوں کہ اپنے اولاد کی آپ نے تربیت کی, کوشش کی, ان کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو تھکا مارا, آپ روئے بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ, آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی, لیکن اس کے باوجود اولاد مان کر نہ دی, تو یہ کوئی پھر ایشو نہیں ہے. یعنی اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اولاد چاہے 40-50 سال کی ہو جائے آپ کہتے رہیں بس یہ کام ہے ماں کا. وہ نہیں اگر سنتی ہے ہٹ دھرا میں اتنی زیادہ, تو وہی والی بات ہے نا کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گی. پھر کتنا ماں کہہ سکتی ہے نا, جتنا بھی کہہ سکتی ہے بس کہہ لے. لیکن یہ تو اولاد کی بات تھی, لیکن ان جنرل یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جن جن لوگوں کو انسان نے دنیا میں اچھے کاموں سے روکا, یا کسی نے اچھے کام کیے تو اس کے اچھے کاموں کا ایسا مذاق اڑایا, ایسا اس کو طنز و طعنہ کیا یا استہزاء کیا یا اس کا فن کیا کہ جس کی بنا پر اس نے اچھے کام ہی چھوڑ دی. تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دو طرح کے بوجھ اٹھائیں گے, ایک اپنے گناہوں کا, ایک دوسروں کو گناہوں پہ ورغلانے کا یا ان کو گناہوں پر موٹیویٹ کرنے کا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے نا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا, یہ انسان خود اپنے ساتھ یہ ظلم روا رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا اسے اپنا گناہ بھی ملے گا, اور بعد میں جو اس پر عمل کرنے والوں کا بھی, اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی یہ ہے کہ اس کو بھی گناہ ملے گا
اس نے جو برا طریقہ ایجاد کیا اس پر آگے لوگوں نے عمل کیا تو ان کے بھی برائی میں کوئی کمی نہیں ہونے پائے گی. یعنی آپ سمجھ گئے نا, دونوں کو ملے گا. اور اسی طرح حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس اچھائی کا ثواب اسے بھی ملے گا, اور بعد میں جو اس اچھے کام یا اچھے طریقے پر لوگ عمل کریں گے تو ان کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا. مسلم میں یہ حدیث آتی. تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اور میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے, بوجھ والی جو بات ہے نا. طریقہ ایجاد کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, مثال کے طور پہ آپ بتائیے کیا طریقوں میں کیا کیا آتا ہے, کیا طریقے ایجاد انسان کرتا ہے یا کر سکتا ہے, آپ بتائیے. آپ بتائیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور بتائیں. نہیں آپ تو اچھے بتا رہی ہیں نا, میں ایسا نیگیٹو بتا رہی ہوں, میں پوچھ رہی ہوں. اور آپ جو کہہ رہی ہیں نا وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں ایک بیلنس, میں کوشش یہ کرتی ہوں ایک بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر ہے. اب جیسے آپ نے کیک کاٹنے کا کہا نا, اگر اس کو آپ کسی برتھ ڈے کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے تو کیک کھانا اٹ سیلف کوئی حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیک کاٹنا اٹ سیلف کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ کیک کاٹیں گے تو سلائس ہوگی نا, پھر کھائیں گے. تو اس لیے کیک کاٹنے میں کچھ نہیں ہے. اس کو آپ یہ ایسوسیٹ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی خوشی منانا نا, ان کا یعنی سیلیبریشن کرنا, اس طرح آپ اس کو کلیئر کر لیں. ہاں بالکل, وہی میں نے کہا اس کو آپ ایسوسیٹ یوں کر لیں, ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, سننے میں پھر وہ لوگوں کے اندر ایک امپریشن یہ پڑ جاتا ہے کہ شاید کیک کاٹنا ہی حرام ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ ایک کھا رہی ہیں اور آپ اپنے کھانے کے لیے کسی دعوت میں آپ نے رکھا ہے تو کیک اٹ سیلف کوئی کرسچن یا جیو نہیں ہے, وہ تو ایک سویٹ ڈش ہے. جیسے مثال کے طور پہ باہر کی بہت ساری سویٹ ڈشز کیڈبریز ہیں, اب باہر ہی کی ہیں نا, لیکن ہم کھاتے ہیں یہاں پہ, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں نا. بات سمجھ گئے نا آپ, سیلیبریشن کے حوالے سے غلط ہے. اور بتائیے. بالکل, شاباش. یہ میں یہی کہتی, تھوڑا سا آپ نکلیں. اب جیسے پہلے آپ نے بتایا نا, اس کو ہم تھوڑا سا لسٹ کر لیتے ہیں. پہلی جو بات آ رہی ہے نا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا ہم طریقہ, کیونکہ دیکھیں یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی جو ہے بات یہاں پر حدیث اور آیت دونوں ہی ہے. پہلے تو آپ نا اس کو بدعت لے لیں. طریقہ جو ہے نا, جب بھی ایجاد کی بات ہوگی نا تو اس میں بدعت آئیں گی ساری. آپ بدعت, اب اس کو لسٹ گنانے کی آپ کو ضرورت نہیں. ایک منٹ. سیکنڈ جو ہے نا, انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ کوئی بھی ایسے ڈریسز کو ڈیزائن کرنا, ٹھیک ہے, اس میں کیا ولگر ڈیزائننگ ہونا چاہیے. ایک منٹ. یہ سب کامن ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں نا عام طور پہ بھی. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بچوں سے, بچیاں کہتی ہیں کہ میں تمہاری ڈیزائننگ کر کے دیتی ہوں, یا کوئی کام شروع کرتے ہیں آپ بوٹیک کا, تو جب بھی آپ کام کریں تو اس میں آپ اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ آپ ایسے سلیو لیس کپڑے یا ایسے شارٹ ہوتی شارٹ ہیں کپریز وغیرہ یا ٹائٹ پینٹس یا اس طرح کی چیزیں آپ نہیں آگے کریں, کیونکہ جب وہ کوئی انسان پہنے گا, ہر ایک تو نہیں پہن رہا نا عبایا, تو باقی ڈریسز میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جیسے عام طور پہ ہم پہنتے ہیں, لیکن یہ کہ ولگر نہ ہو, آبسین نہ ہو. اور آپ کچھ کہہ رہی تھی پیچھے اس کا. ہاں وہ تو میں نے کہا نا, بدعات کی تو بڑی لمبی لسٹ ہے نا, وہ سب اس کے اندر ڈال دیجیے آپ, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور بینا, جیسے سوشل میڈیا پہ یا اور بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو خود تو نہیں کر رہے لیکن اپریشیٹ کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو بس میں یوں لکھ دیتی ہوں کہ سوشل میڈیا کی جو فتنہ ہی آپ سمجھ لیجیے, نیگیٹیوٹی کرتے تھے. آج کل بہت ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ, بہت ہو رہا ہے, بہت بڑا ایشو ہے. بالکل. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیے یہ کیا نکلا ہے نا, یہ مجھے تو فیس بک کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے.
اور یہ کافی علماء تو اس کو منع کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ ہی نہ بنائیں. اور یہ جو چیز نکل آئی ہے یہ کیا مقصد، کیوں لائک کریں نا، کیا مقصد کیا، اور کچھ کام نہیں ہے کیا؟ ہاں زبردستی بھی ہے. اور دوسرے یہ کیا چیز نکل آئی ہے کہ پکچر اب ہے، اچھا کوئی لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، ہر صورت کریں، اگر نہیں کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت روڈ ہے، یہ بہت روڈ ایٹیٹیوڈ اختیار کیا. یعنی ہر صورت اگر تعریف ہی کرنی ہے تو ویسے بھی پھر تو منافقت ہی ہے نا. ہر وقت تو کوئی انسان اچھا لگ بھی نہیں رہا ہوتا انسان کو نا. ہاں بالکل، یہ سب طریقے سوشل میڈیا تو بہت امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی، اس میں تو بہت چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس میں میں بتا دوں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو آپ لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، کہ جیسے آپ کو پتا ہے ایک ان اسلامک یا اینٹی اسلام سلوگنز یا اسلام کے خلاف لوگ چیزوں کو پوسٹ کرتے ہیں اسلام کے اگینسٹ، تو اس کو بھی لائک کرنا یا اس میں تھم والا وہ دینا نا، کہ اس میں وہ جتنی ان کی ریٹنگ ہوتی ہے کہ بتانا کہ ہاں بالکل صحیح ہے یا اسلام سپریس کرتا ہے عورتوں کو. تو یہ ساری چیزیں وہی آگے نا، یہ بوجھ بھی اٹھائیں گے اس دن، اور یہ طریقے بھی غلط نئے نئے ایجاد کرنے. آپ اس کو بوجھ میں بھی لا سکتی ہیں. ساری چیزیں جو آیت آ رہی ہے نا اس کے حوالے سے بھی ہیں اور طریقے بھی ہیں، یہ سب غلط نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں اپنے آپ کو مصیبت میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں اس دن. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بنایا وہ تو یہ بنایا. اب آپ دیکھیں یہ بھی نیا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو جب انسان اللہ کے طریقے کے خلاف چلتا ہے اپنے آپ کو اس طرح مصیبت میں ڈالتا ہے کہ ایک اپنا بوجھ بھی اٹھا رہا ہے اور دوسروں کا بھی اٹھا رہا ہے. آپ بتائیے یہ بات کہ اپنا بوجھ ویسے بھی اٹھانا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی دنیاوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، بعض دفعہ میں ایک سمپل آپ کو مثال دے رہی ہوں، آپ خود بہت پریشان ہیں، اللہ محفوظ رکھے، لیکن آپ ذہنی طور پہ بہت پریشان ہیں اور ایسے میں کسی کا فون آ جائے اور وہ اپنے کو مسئلے مسائل بتانے لگے، آپ کا دماغ ہی نہیں کام کرے گا. آپ کا اپنا ذہن میں اتنا بوجھ ہوگا کہ آپ اس کی بات کو رجسٹر ہی نہیں کریں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ جان چھڑائیں گے، آپ کہیں گے میری تو اپنی مصیبت پڑی ہے. آپ بعض دفعہ تلخ ہو کے بٹر ہو کے کہہ بھی دیں گے اس کو کہ میرے اپنے مسئلے پڑے، تم یہ کیا کہانیاں لے کر بیٹھ گئی ہو. ہوتا ہے نا بعض دفعہ روڈ ہو جاتا ہے انسان، جٹری ہو جاتا ہے ان باتوں پہ. اور آپ یوں بھی ایک اور اینگل سے بالکل کلیئرلی آپ اپنے اعمال کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے کہ ہم کتنی کوشش ہماری ہے دنیا میں اچھے اعمال کی. اس حوالے سے ہمارا جو بینک بیلنس نام اعمال کا ہے یا اچھے اعمال کا رادر ہے وہ ویسے ہی کون سا بڑا بہت اچھا بھاری. تو آپ یہ سوچئے کہ گناہوں کا اگر ویسے ہی نام اعمال میں گناہ زیادہ ہیں، اور کہاں انسان اور ایک جیسے نہیں، بالکل آپ اس کو امیجنیشن میں ذرا سا لائیے کہ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا گھٹر جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر لدا ہوا ہے، اور ایک دم سے کوئی پیچھے سے آتے ہیں فرشتے اور وہ اس کے اوپر اس سے ڈبل گھٹر اس کے سر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور وہ بالکل جھک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ تو میرا نہیں ہے. وہ کہیں گے یہ وہ ہے جو تم نے لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ کیا تھا یا لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور لے گئے تھے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر انسان دین کے اوپر ابھی اتنا عمل اس کا نہیں ہے، وہ عمل نہیں کر رہا، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو یہ سوچ کے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے، میں آگے جا کے انشاءاللہ اپنے اندر امپروومنٹ پیدا کروں گی، اس وقت تک کبھی بھی جو دین پر عمل کرنے والے نا ان کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہ کرے انسان، نہ ان کا راستہ روکے، نہ ان کو ڈسکریج کرے، نہ ان کو ریڈیکیول کا ذریعہ بنائے. کیونکہ یہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا آگے آگے تک آپ انسان کی جو برائیاں ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گی. اور کوئی چیز آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ جی ہاں نہیں اس وقت، لیکن ایک منٹ وہ تو الگ بات ہے نا. ابھی ہم بس فوکس یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا اپنا گناہ بھی اس پر ہوگا اور جو بعد میں عمل کریں گے ان پہ ہوگا. تو ابھی آپ اس پہ رہیے، ٹھیک ہے؟ نہیں لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا کہ وہ تو طریقہ آپ کو پتا ہے نا، یہ کنٹروورشل والی چیز ہے نا، وہ ہمیں تو پتا ہے کہ سنت سے، لیکن اس چیز کے اوپر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمیں سکھائی گئی نا بات، جسٹ لیو دیم، ایٹ لیسٹ وہ نماز پڑھ رہے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو نماز تو پڑھ رہے ہیں وہ، ہاں تو وہ ایک الگ چیز ہے. جی سوشل میڈیا پہ آج کل ایک اور چیز ہے، جو بھی اسلامک چیز ڈالتا ہے کوئی وہ تحقیق کے بغیر آگے کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
ہاں انऑتھینٹک انفارمیشن، بالکل وہ تو اسی کے اندر ہی چلے آ گئی میڈیا کے اندر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ فلاں سورہ تغابن پڑھو تو وہ 40 صفحہ پڑھو تو یہ ڈینگی بخار ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں. یہ بالکل سوشل میڈیا کے تو بہت چیزیں ہیں کہ جس میں بالکل صحیح بات ہے کہ آپ نے ایک ایسی انفارمیشن جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں، کوئی دلیل نہیں، آپ نے آگے بتا دی، اور جس نے اس کے اوپر عمل کیا تو وہ ایک مس گائیڈ ہو گیا نا، آپ نے اس کو مس گائیڈ کر دیا. جی اور کچھ؟ جی ماڈلنگ، ہاں بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. اس کو تو آپ میڈیا کہتے ہیں. ہاں نہیں یہ الگ ہے، سوشل میڈیا الگ ہے، یہ تو نیٹ کی دنیا ہے نا پوری. یہ میڈیا الگ ہوتا ہے جو ٹی وی کا ہوتا ہے نا. اب اس میں تو آپ جو ہے نا ماڈلنگ اور پھر بالکل اس کو آپ فلم انڈسٹری کہتے ہیں. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی یہ سب طریقے ہی تو ایجاد کر رہے ہیں، فلم، میوزک. کہتے ہیں نا ہم نے بڑی جدت پیدا کی ہے میوزک میں، یہ سب وہی چیز ہے. جی بالکل سلینگ لینگویج، ہاں بالکل. اور ہاں وہ تو بدعت میں آ گیا، وہ آ گیا. بدعت کو اب چھوڑ دیں. لوگ آج کل اپنے گھر آفر کر رہے ہیں ٹی وی پلیس کے لیے. اچھا وہ پلیس وہاں پہ مطلب کرتے ہیں. ہاں تو یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ اپنے گھر کو برے کاموں کے لیے کھولنا. ٹھیک ہے، لکھنا چاہے آپ لوگ لکھ لیجیے اس طرح. بالکل حصہ ڈل گیا، ڈیفینیٹلی حصہ ڈل گیا. چاہے وہ ایکٹر نہیں ہے، ایکٹریس نہیں ہے، انہوں نے اپنا بالکل ایک طریقہ انہوں نے جو نکالا تو وہ اس کے اوپر کہتے ہیں نا وہی جو بات آ رہی ہے نا کہ خود بھی گناہ، آگے تک بھی گناہ ٹرانسفر ہوگا. جی بالکل بہت امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ. یہ ویڈنگ پلانرز بھی کہلاتے ہیں نا، ویڈنگ پلانرز. ہاں نہیں اس میں سب سے زیادہ جو اسراف ہوتا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں بعض دفعہ یہ لوگ آفیسز وغیرہ کی بھی کرتے ہیں نا تو ان میں تو بجٹ دے دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے وہ پورا کمپلیٹ ناجائز نہیں ہے نا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. تو اس میں تو بجٹنگ دے دی کہ بھئی آپ اتنا اتنا ہمارا آرگنائز کرتے ہیں، دیٹس فائن. لیکن جو ویڈنگ پلانرز ہیں نا سب سے زیادہ وہ جو ہے واقعی یہ تو بالکل ہی نیا طریقہ نکلا ہے. جو آپ دیکھیں ہمارے زمانوں میں جب شادیاں ہوئی تھیں تو یہ کبھی تھا؟ بالکل وہ تو سب. پھر اس میں آپ کو پتا ہے پھر آپ یہ جب ہم یہ کرتے، آپ نے یہ کہا نا ڈریس ڈیزائننگ، اس میں آپ پھر وہ بھی کر سکتے ہیں نا، یہ جو ہوتے برانڈیڈ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس میں بھی آبسینٹی بھی ہے اور پیسے کا بھی بہت زیادہ ضیاع ہے، وہ بھی اس کے اندر آ جاتی. تو میرا اسی کے اندر شاخیں بہت ہیں. جی کیا کہہ رہے؟ مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. اچھا اچھا اس کو آپ وہی کہہ لیں. ہاں بالکل بری صحبت کہہ لیں نا، بیڈ کمپنی میں جو بھی چیزیں آگے ایک دوسرے کو یعنی فارورڈ کرنا نا تو اس کو بیڈ کمپنی ہم کر دیتے ہیں. اور بتائیں آپ بولتے جائیں. آج کل چینلز جو آتے ہیں اس میں بھی ان لوگوں کو دے دو اگر وہ ریکارڈنگ میں مسئلہ ہوتا ہے. فرین ضرورت ہے بالکل. وہ تو آپ گھر کا ماحول جو بھی اور بھی آپ چیزوں کو اس میں لوگ سنیماز بنا رہے ہیں آج کل اور پھر اس کو آفر کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر آ کے بھی کا آپ کو سیٹ رکھتے ہیں یا کچھ اس طرح. اچھا بالکل بالکل. اپنے گھر کو وہی والی جیسے یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اپنے گھر کو ایک آپ اور آپ لوگ یہاں تک بات کریں، آپ آگے بھی اس میں اگر جائیں تو اب تو بارز گھروں میں بن رہے ہیں باقاعدہ. یعنی پہلے تو یہ چیز معیوب تھی نا، ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی شراب پیتا تھا چھپ کے پیتا تھا، تو اب تو بار بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں گھر کے بزرگ اور سب لوگ آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بار بنا ہوا ہے، اس کے اندر بوٹلز رکھی ہوئی ہیں اور وہی جو جیسے تم کہہ رہی ہو کہ آ کے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ وائن بھی سب مل کے ہی تو پی جاتی ہے نا انجوائمنٹ کے لیے. تو اپنے گھروں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے لیے کھولنا
یہ سب چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں. برے طریقے ایجاد کرنا, کیونکہ یہ طریقے نئے نکلے ہیں نا. پہلے تو یہ چیزیں کامن نہیں تھیں. پہلے تو ایک چیز کی برائی بہرحال برائی تھی, برا سمجھا جاتا تھا. آپ اسی چیز کو دیکھ لیجئے کہ جو گھروں سے لڑکیاں بھاگ کے زیادہ تر فلم انڈسٹری میں جاتی تھیں, زیادہ تر یہی ہوتا تھا. ماں باپ کو چھوڑ دیتی تھی, کیونکہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیٹی اس طرح کے برے جگہ پہ جا کے کام کرے. اب تو باقاعدہ یہ ماں باپ جو ہے وہ خود اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں اور ماڈلنگ وغیرہ کے لیے کہتے ہیں. اور آپ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اب سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, اس میں اب ایک نیا ٹرینڈ ایک اور یہ نکلا ہے کہ اچھے گھرانوں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں, کالجز میں پڑھ رہی ہوتی ہیں, یونی میں پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو بعض دفعہ جیسے وہ کچھ بچیوں نے اپنا کام شروع کیا نا نیٹ پر, انہوں نے پکچرز ڈالی, جیسے کوئی کپڑوں کا کام شروع کیا, تو اس میں وہ اپنی فرینڈز کو ایز اے ماڈل لے لیتی ہیں اور تھوڑے بہت پیسے دے کے ان کو, اور وہ اس میں ڈال دیتی ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیے کیا ہے یہ چیز. یعنی اب تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آگے نکل کے کوئی بہت بڑی بھی ماڈل بنے, لیکن جو میڈیا, جو سوشل میڈیا ہوتا ہے اس میں اگر آپ ان کے گوگل کر کے اور ان کے فیس بک وغیرہ, بلکہ فیس بک پہ آپ جا کے ان کو چیک کر سکتے ہیں, اور ان کی جو بھی انہوں نے ماڈلنگ کی ہوتی ہے تو وہ پروڈکٹس کی, جولری کی, مختلف کپڑوں کی, سب کی, اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں. سب دکھاتی ہیں, کیونکہ سارے ماڈلنگ کپڑوں کی کرنی ہوتی ہے نا, تو کیسے وہ خالی اپنا چہرے کا کریں گی نا, تو سب دکھاتی ہیں. وہ الگ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ابائے وغیرہ کی کرتی ہیں, تو وہ یہاں سے کٹ کر دیتی ہیں, وہ تو چلو ٹھیک ہے, یہاں سے کٹ کر دیا, نیچے ابائے کا ڈیزائن دکھا رہی. میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جو پورے ہر طرح کے آبسین, ہر طرح کے کپڑوں کی ماڈلنگ کی جاتی ہے. تو بہرحال اس طرح جی ایبارشن کا ایک گناہ اس کا ہے جس نے کیا ہے, اور ایک وہ ہے جس نے کروایا ہے. اسی طرح لیگل کنسلٹنٹس ہیں جو کمپنیز کو ہیلپ کرتے ہیں ٹیکس اپنا چھپانے کا کیا طریقہ ہے, اس کے لیے آپ فائنینشیل رپورٹس کیسے ہیں, اپنا بوال بھی ہے, اور جس کمپنی کے لیے آپ چوری کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں ان کا بوال بھی آپ. بالکل, وہ تو آپ اس کو کرپشن میں بھی لے سکتی ہیں نا, رشوت میں بھی لے سکتی ہیں. یہ سب چیزیں وہی ہیں کہ ایک سسٹم کو بنا دینا, یعنی ایک کرمنل لائرز ہوتے ہیں اس طرح, آپ دیکھیے جو وہ ہوتے ہیں کرمنلز ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں نا, تو یہ سب چیزیں اسی کے اندر آ جائیں گی. بالکل آپ جو صحیح کہہ رہی ہیں. اور جو بھی یہ بھی جو چیز ہے کہ ابورٹ وغیرہ, ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے, تو ڈاکٹرز جو اس طرح کی چیزوں میں اپنا حصہ ایک طرح سے باقاعدہ ڈالتے ہیں, تو یہ سب چیزوں کے بوجھ جو ہے وہ آپ سوچیں کہ جو ایک ڈاکٹر اگر اتنے کام کر رہا ہے تو وہ کتنے بوجھ اٹھا کے قتل اولاد کا, یہ قتل اولاد ہے نا, کتنے بوجھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. تو یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں, آپ لوگ ان کو آج کل کی جی منکر, آپ دیکھیں امن معروف منکر سے ڈینائی کرتے ہیں کہ بھائی ان کو زندگی جینے دو اپنی, ہماری مرضی, ہم جیسے جیئیں وہ جیسے جیئیں, والے بھی سین آ جاتا ہے کہ جگہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہاں روکنا نہیں, بالکل جی ہم برے کیوں بنے, اور کر رہے ہیں تو کرنے دو, خود ہی وہ ہو جائے گا. بالکل. اس میں بھی وہ آپ کو اگر واقعہ یاد ہو, بنی اسرائیل کا ایک جو واقعہ تھا نا, جس میں ایک بستی میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ وہاں تمام گناہوں کو دیکھتا تھا, اس کے باوجود وہ اپنی نماز روزے میں لگا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس شخص سے اس بستی پر عذاب نازل کرنا. انہوں نے کہا کیوں, یہ تو بہت نیک آدمی. انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ اپنی ذاتی نماز اور روزے میں لگا رہا, اس کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دیکھ کر اس کا چہرہ ذرا بھی متغیر نہیں ہوا, کہ اس کو کوئی بھی شرم نہیں آئی کہ یہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں. تو یہ بھی وہی والی چیز ہے بالکل. تو اس طرح سے کافی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تو اس سے آپ اس آیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے جانے میں کتنے انجانے میں ہم اپنے اوپر دوسروں کے گناہ لاد رہے ہیں. ان میں سے ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں کہ جس کو آپ کہہ لینا کہ برائی کو اپریشیٹ کرنا, یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی برائی ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ کسی نے کوئی ان سیگریگیٹڈ فنکشن کیا, کسی نے کوئی بہت بڑی مہندی کی مایوں کیا, کوئی ڈانس پارٹی رکھی, کوئی کانسرٹ رکھا, کوئی بھی محفل غزل رکھی, کچھ بھی ایسی غلط چیز رکھی, تو اس کو آلدو کہ آپ خود وہ کام نہیں کرتے, آپ خود ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں, لیکن آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے یا آؤٹ آف سوشل پریشر آپ نے اس کو اپریشیٹ کر دیا. یا مثال کے طور پہ بعض دفعہ آپ لوگوں کو دیکھیں, شاید کمپلیکس ہی ہوتا ہوگا کہ خود وہ عبایا پہنے ہوتے ہیں, لیکن اگر سامنے کوئی سلیو لیس میں کہ ان کی کزن یا ان کے کوئی نظر آ جائے فیملی میں یا فرینڈ میں, اور وہ خود اس نے سلیو لیس پہنا ہوا ہو اور آبسین سے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, تو اس کو کہتے ہیں کہ او یو آر لکنگ ویری اسمارٹ. تو یہ کیا ہے؟
یہ ایک طرح سے ایگزیکٹلی وہی والی چیز ہے کہ آپ جو ہے برائی کو اپریشیٹ کر کے آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا اس کی اپریسیشن میں. کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے. برائڈس جو ہیں وہ جا کے کافی ایکسپینسو میک اپ کراتی ہیں, اس کو آپ کیسے کیٹرائز کریں؟ اگر سیگریگیٹڈ ہے اینڈ دے آر اسپینڈنگ لاٹ آف منی آن اٹ, سو از اٹ ایکسیپٹیبل؟ یہاں پر نا اس وقت ابھی ہم نا ایکسپینسو یا اس کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. یہ دیٹ سم تھنگ ایکسٹرا ویگینس نا, یہ تو اسراف ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم اس ٹاپک کو کر چکے ہیں, یہ تو الگ چیز ہے نا. تو وہ تو الگ مطلب ہے کہ بھئی آپ اپنے یہ اس کے اندر آ جائے گا کہ آپ سادگی اختیار کریں, صحیح ہے. تو یہ چیز الگ ہے. اس وقت تو ہم بات صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم کون سا طریقہ, کیونکہ دیکھیے جو ایک اگر دلہن اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہو رہی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, تو اب اس میں تو وہ اپنے آپ کو دیکھے. یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی لڑکی تیار ہو رہی ہے کہ اس کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ چیز بھی اس کے اندر جا رہی ہے کہ گناہ جاریہ, جو بھی اللہ کی نافرمانی کا کام ہے وہ گناہ جاریہ ہے, بس آپ سمجھ لیں. اور اگر آپ نے خود نہیں کیا, آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا, یا آپ نے وہ پارٹی اٹینڈ کی اور وہاں جا کے آپ نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا, وہاں آپ کی پریزنس ہی یہ شو کر رہی ہے. جیسے بدعت وغیرہ میں کیوں آپ کو منع کرتی ہوں, اگر آپ خود سویم میں یا آپ خود 40ویں میں بیٹھے ہیں تو آپ وہاں جا کے ایک سینکٹیفائی کر رہے ہیں اس اوکیزن کو کہ ہاں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور یقیناً اس میں کوئی مسئلہ نہیں, تبھی تو ہم یہاں موجود ہیں. یہ آپ کا وجود وہاں یہ گواہی نہیں دے رہا ہے, حوصلہ بڑھانا ہے. اور یہ وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کے وجود سے یہ بات ظاہر ہو رہی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا, اسی لیے آپ نے نہ کیا, اس کے باوجود آپ کا حصہ پڑ جائے گا اگر آپ نے وہاں پہ جا کے اس اوکیزن کو آپ نے ایک طرح سے عزت افزائی کی یا آپ نے انکریج کیا. بالکل بالکل, ماں وغیرہ کا بھی معاملہ ہے, بیٹی کا بھی ہے, ماں کا بھی, دونوں وائس. ہمارے معاشرے میں تو دونوں چیزیں. بعض دفعہ بچے دین کی طرف آ جاتے ہیں تو ماں باپ ان کو نہیں آنے دیتے, بعض دفعہ ماں باپ ہوتے ہیں تو بچے نہیں آتے, کہتے رہتے ہیں بچے نہیں آتے. دونوں یہ ہماری سوسائٹی میں پرابلم ہے, دونوں پائے جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر تو یہی ہے نا کہ بیرا روی زیادہ ہے, یہ ماں باپ خود ہی نہیں ہے. بیسکلی یہ تو کم ہی پرسنٹیج ہے جو ینگ لڑکیاں ہیں جو دین کی طرف آ گئی ہیں نا, یہ آپ کو کم ملے گا. دوسرا مسئلہ زیادہ ہے. تو خیر بہرحال یہاں پر اب آپ اور میں بیسکلی جو بات مقصود ہے وہ بتانا یہ ہے کہ آپ اور میں یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اور مرنے سے پہلے کہاں کہاں پر ہم اپنا انویسٹمنٹس کر کے جا رہے ہیں, کتنے اچھے طریقے ہم نے نکالے ہیں, یا ان کو چلے نکالے نہیں تو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, نئے طریقے نہیں میں کہہ رہی, اچھے طریقے میں یہ آتا ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا طریقہ ہے نا. قرآن جب نازل ہوا ہے اور قرآن کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اپنا نکالا تھا, تو کون سے نئے طریقوں میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, کون سی برائیاں ہیں جو کہ ہم برے طریقے ہم نے خود انوینٹ کیے ہیں, اور اگر انوینٹ نہیں کیے تو ہم سپورٹو بنے ہوئے. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں نکلنا ہے کہ ایسی برائیوں کو ہم سپورٹ نہیں کریں. بس بات ساری ہے, ایسی چیزوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں, ایسی چیزوں کو ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے آگے لوگوں تک انفارمیشن نہ بتائیں, نہ اس چیز کو شیئر کریں کہ فلاں فلم آئی ہوئی ہے تم نے دیکھی کہ نہیں, فلاں ڈرامہ تم نے دیکھا کہ نہیں, یا فلاں جگہ پہ کوئی کنسرٹ ہونے والا ہے تو تمہیں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے. اور یا ایک اور چیز بھی اس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ کوئی بری چیز پتا لگتی ہے کسی ایکٹریس کی, کسی ایکٹر کی, تو اس کو بھی آپ آگے نہ پھیلائیں. یہ قرآن میں ایک ٹرم آتی ہے تشیع الفاحشہ, فحاشی کی اشاعت کرنا, یہ بھی اسلام میں منع ہے. ایک چیز آلریڈی بری ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اس کا ایک ذریعہ بن رہی ہیں لوگوں کو ولگیرٹی دکھانے کا, اور آپ دکھانا کیا چاہ رہی ہیں, دیکھو یہ کتنی بےہودہ بات ہے. تو یہ واٹس دا پوائنٹ, آپ نے کیوں وہ بےہودہ بات کو آگے کیا؟ ٹھیک ہے نا, آپ نے دیکھ لیا, اب آپ خود اللہ سے استغفار کریے, آپ کی نظر پڑ گئی اس چیز پہ. اب یہ اور یہ کہ آپ کے فیملی میں کوئی بچیاں ہیں جن کی کہ یہ فیس بک وغیرہ پہ اس طرح کی الٹی سیدھی تصویریں, ان کو لوگ آگے شیئر کرتے ہیں, ان کی بیٹی کو دیکھا وہ یہ کر رہی ہے, ان کے بیٹے کو دیکھا یہ کرتے ہیں, یہ ان کی پارٹیز ہوتی ہیں تو ان میں یہ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اگر آپ آگے ان چیزوں کو, کسی کی عزت کو بھی آپ آگے اگر کر رہی ہیں, تو یہ بھی ایک اور اینگل ہے کہ یہ بھی معیوب ہے کہ آپ نے برائی کو مزید کیا کیا, مزید اور پھیلا دیا آپ نے معاشرے میں, اور زیادہ آگے کر دیا. چلیں اس کا اگلا حصہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بالکل مختلف بات فرما رہے ہیں کہ اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھنے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. یہ کہلاتا ہے, یہ جو ٹرم میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا,
یعنی جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں یہ کہلاتا ہے فلسفہ عذاب. فلسفہ عذاب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ عذاب کن پہ آتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تک کسی قوم میں اللہ کے کوئی بھی رسول جو ہے موجود ہوتے تھے، ایسے ہم پہلے دیکھتے ہیں نا قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، تو وہ جب تک پیغام دیتے رہتے تھے اور قوم کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے تھے تب تک عذاب نہیں آتا تھا. یعنی قوم کے لیے رسول کیا بن جاتے تھے؟ حجت، کہ بھئی ابھی رسول ہیں، یہ سب کو سمجھا رہے ہیں. اب اگر رسولوں کی بات نہیں مانی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ عذاب استیصال آتا تھا. یہ فلسفہ عذاب جو ہے یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب، ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں اسے کیا. ٹھیک ہے، استیصال. عذاب استیصال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی تباہی جس میں کہ جو قوم ہے نا اس کی جڑ تک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، جڑ تک جو ہے وہ عذاب آ جائے، کچھ بھی نہیں. ایک ورڈ آپ نے اردو میں سنا ہے، نیز تو نابود ہو جانا، یہ وہ مراد ہے. بالکل کمپلیٹلی ختم ہو جانا. نیز ایک تو چیز ہوتی نا فنش ہونا، فنش نہیں، نیز تو نابود ایسا ہوتا ہے کہ جڑ سے ایسا ختم ہونا کہ دوبارہ وہ پنپ نہ سکے، نام و نشان مٹ جائے. بس اس کو آپ اور اگر آگے لے کے جائیں نا تو یہ عذاب استیصال کہلاتا ہے، جو کہ کن اقوام پہ آیا؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط. یہ سب اس کا شکار ہوئی کیونکہ ان کے اندر جب تک رسول رہے تب تک ان کے اوپر یہ عذاب نہیں آیا. لیکن جب انہوں نے اپنی نافرمانی کی انتہا کر دی تو پھر ان کے اوپر یہ عذاب آیا. تو رسولوں کی نافرمانی پر جو مصیبت آتی ہے تو اس کو یہ عذاب استیصال کہا جاتا ہے. اور یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، جو کہ رسول پہلے سے ہی بتا دیا کرتے تھے. بتایا تھا نا، نوح علیہ السلام نے بھی سب بتا دیا. جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کیا دیکھ نہیں رہی تھی یہ کشتی کیوں بنا رہے؟ بتایا تھا نوح علیہ السلام نے کہ اس طرح عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا. اچھا، اب ہم تھوڑا سا آج کے زمین میں اس اینگل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب رسول نہیں آتے. ٹھیک ہے، ایک بات ہمیں کلیئر ہے. تو اب اگر کوئی قدرتی آفت آتی ہے، جیسے والکینو آ گیا، ٹورنیڈو آ گیا، یا آپ اس کو کہہ لیجئے سیلاب آ گئے، بہت بڑے بڑے زلزلے آ گئے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، آج کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجتے. ٹھیک، لیکن اس سے یہ مطلب بھی ہرگز نہ لیا جائے کہ اگر کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو جگانے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور سال میں 1-2 دفعہ ہم تمہیں سخت عذاب یا سخت تکلیف سے تمہیں آزمائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. لیکن یہ کہ یہ حتمی بات نہیں ہے. یہ حتمی طور پہ ہم کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ جو آئی مصیبت یہ اس لیے آئی، تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے تو خاص طور پہ جب ان سے پچھلے جب وہ حیات تھے تو اس زمانے میں جب زلزلے بہت زیادہ آئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا اس کے بارے میں، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اس میں ہمیں اپنی رائے دینے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ واللہ عالم. بات یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اصلاح کے لیے یا قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت عذاب دے بھی رہا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اندر عذاب والی کیفیت نہیں رکھی ہو، بلکہ کیا ہو، ایک آزمائش ہو. جیسے دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ ایک صورت بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے
کہ ویسے بھی انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے. رسول تو آئے, رسولوں نے تو یہ بات بتائی, لیکن انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ اللہ کو ماننا, سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, والدین کی خدمت کرنا, اچھا سلوک کرنا, چوری نہ کرنا, دھوکے نہ دینا. تو اسی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان ویسے بھی رسولوں جب آتے ہیں تو وہ حق اور باطل کا فرق مزید واضح کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ویسے بھی انسان کی فطرت کے اندر شامل ہیں, لیکن جب رسول آئے انہوں نے اللہ کا پیغام آگے بتایا تو اور زیادہ بات واضح ہو گئی, جس کو ہم کہتے ہیں نا حق کا حق سامنے آ گیا اور باطل کا باطل سامنے آ گیا. تو اب یہاں پر ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے یعنی ہم کتنا زیادہ, آج رسول تو موجود نہیں ہے لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہوا اس کی شکل میں ہم کتنا زیادہ اس کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں. اور ہم اس کی فکر نہ کریں کہ مثال کے طور پہ ہم کبھی یہ سوچیں کہ افریقن ٹرائب کے ساتھ کیا ہوگا اور فلاں کے ساتھ کیا ہوگا, اور جن میں رسول نہیں آئے ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان کا معاملہ جو ہے واللہ عالم والی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اور اسی طرح سے عذاب استیصال کا بھی معاملہ ہے کہ آج کوئی بھی عذاب استیصال نہیں ہے, نہ آ سکتا ہے. وجہ کیا ہے, کوئی بھی قوم یا کہیں بھی زلزلہ آتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا نام و نشان نہیں مٹتا ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ایبٹ آباد وغیرہ میں یا جہاں کہیں آیا تو لوگ اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں نا. تو آج یہ بات بس ذہن میں رکھیں کہ عذاب استیصال نہیں آئے گا, لیکن اس میں یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے کہ بالکل ہی انسان جری بھی نہ ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی اللہ کا ڈر کرنے کی ضرورت نہیں. اور نہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ایسوسیٹ کرے کہ یہ سارے کافر ہیں, یہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ گیا. اور ہمارے تو جو ایک سوچ ہے یہاں کہ عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے یہاں پہ زلزلہ نہیں آتا کراچی میں, تو یہ جو طوفان نہیں آتا یا زلزلے بھی نہیں آتے, تو یہ جو سوچ ہے نا یہ غلط ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ضروری ہے کہ بڑے یہاں پہ اپنی طرف سے سمجھ لیا ہے کہ بڑے ولی اللہ سارے کراچی میں بستے ہیں, یا یہ کوئی جو شخص ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. تو ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی تھی قوم لوط کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے تو بات نہیں سنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم کل اس کو کمپلیٹ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 16. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اب یہاں پر اگر آپ نوٹ کیجئے نا تو تمام آیتیں تھوڑی تھوڑی جڑی ہیں آگے پیچھے, لیکن بہرحال جو ان کے مضمون ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں تدمیر. تدمیر سے مطلب ہوتا ہے اکھاڑ پھینکنا کسی چیز کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یعنی اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں کسی بستی کو, تو اس معاشرے کے جو ویل ٹو ڈو لوگ ہوتے ہیں, ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں, خوشحال لوگ ہوتے ہیں, وہ نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. اور جب اپر کلاس اگر بگڑ جائے تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ساری عوام کا بگاڑ بہت آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیسہ دیا, معاشرے میں نام دیا, اسٹیٹس دیا, مقام دی, عزت دی, تو ہوتا کیا ہے کہ ان سے لوگ بہت امپریس رہتے ہیں, بہت متاثر رہتے ہیں. تو جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے نیچے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یا عام امیر لوگ ہوتے ہیں یا بالکل ہی غریب لوگ ہوتے ہیں وہ سب ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہم ایسے کرتے ہیں یعنی ہم نے کچھ پلان ایسے کیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہوتا. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو ہمیں بھی نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے نا, ہمیں خود بھی یہ نظر آتا ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیجئے کہ اس وقت وہاں کی جو فلم انڈسٹری ہے اگر آپ نوٹ کیجئے وہ سب سے زیادہ اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ان کے جو فلمی ماحول ہے یا ان کے جو ناچ گانے ہیں وہ گھر گھر میں انڈیا میں آج ہاؤس ہولڈ کی طرح آپ کو نظر آئیں گے نا. اس حد تک انفلوئنس ہے. وہاں کی ایکٹریس کی جولری, ان کے کپڑے, ان کی میک اپ, ان کا ہیئر سٹائل, ہر چیز کو وہ اس طرح سے فالو کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے نا بس اب
یہی کچھ ہے, یہی جینے کا طریقہ ہے, یہی کچھ ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک عام طور پہ بھی ایک آبزرویشن بھی ہمیں نظر آتی ہے. اب اس میں بات کیا ہوتی ہے, پتہ کیا چلا کہ بہت بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سوسائٹی کی اپر اسٹریٹا جو ہوتا ہے, اپر کلاس جو ہے اس کے اوپر یہاں آ جاتی ہے, جن میں کہ آپ لیڈرز کو بھی لا سکتے ہیں, گورنمنٹ آفیشلز کو بھی لا سکتے ہیں, ججز کو بھی لا سکتے ہیں, انٹیلیجنسیا کو بھی لا سکتے ہیں. یہی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے اوپر اس طرح کی ذمہ داری آ جاتی ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی تو اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو اللہ کی اطاعت میں لگا رہے ہیں, یعنی ایک مقام تو بہت اونچا مل گیا, یا مزید اپنی برائیوں کو فلانٹ کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے ہم سب, تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم دنیا میں رہتے ہوئے لوگ تو تمہاری بڑی تعریفیں کرتے تھے, جیسے آپ ان کو ایلیٹ کلاس وغیرہ میں آپ ایکٹر ایکٹریسز سب کو لا سکتے ہیں نا, ان کو لوگ کاپی کرتے ہیں, اور امیر لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں کہ جن کے ڈریسز کو, جن کے لائف سٹائل کو لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں سوال کریں گے کہ لوگ تمہاری بڑی تعریف کرتے تھے, تو اب تم عذاب جاریہ بن کر آئے ہو یہاں پہ, یا پھر عذاب یہ صدقہ جاریہ بن کر آئے ہو, کیسے کام کر کے آئے ہو؟ اس بات کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کسی قوم کی شامت آنے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس قوم کی شامت آنے لگتی ہے, جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم جس کو اکھاڑ پھینک دیتے ہیں, ہم یعنی اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس کے دولت مندوں کو, صاحب اقتدار کو, حکومت کو, ان تمام لوگوں کو ہم یعنی ان کو ایک طرح سے اس طرح کے ماحول میں وہ پنپنے لگتے ہیں کہ ان کے اندر فسق, فجور, جس کو آپ کہہ لیں کرپشن بھی آپ کہہ لیجئے, آپ اس کو کہہ لیجئے گناہوں کے کام, یا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں اگر آج آپ دیکھیے تو کوئی بھی حکم جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے نافذ آج نہیں ہے, تو یہ تمام چیزیں ان میں عام ہو جاتی ہیں. یعنی کیا ہو جاتا ہے, قوم جو ہے وہ اڈلٹری, ظلم, فساد, پوری فساد فی الارض جس کو کہتے ہیں اس میں انوالو ہو جاتی ہے, اور یہ فتنہ پوری قوم کو اپنے ساتھ لے ڈوبتا ہے. تو اب یہ تفسیر اس کی رہ گئی ہے, ٹائم آپ. اچھا, ہم آیت نمبر 16 سے اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ ہماری مکمل نہیں ہوئی تھی یہ تفسیر نا, اسٹارٹ تو کر دی تھی ہم نے, انشاءاللہ آگے اس کے اوپر مزید بات کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. اچھا, آیت نمبر 16 میں جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, تو یہاں تک ہم نے بات کی تھی کہ جو معاشرے کے ایلیٹ کلاس, یا آپ کہہ لیجئے کہ معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, بہت زیادہ علم ہے, انٹیلیجنسیا جن کو کہتے ہیں, آپ بہت بڑے پوزیشن پہ لوگوں کو کہہ لیجئے, ان کی ہم بات کر رہے تھے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ ظاہر ہے جو ایک حکومت جس لیول پر کام کرے گی نا, اگر وہ سود کو ختم کرے گی تو لوگ بھی آٹومیٹکلی سود نہیں لیں گے, اگر وہ سود کو انکریج کرے گی تو لوگ بھی لیں گے, ظاہر ان کے پاس کیا چوائس ہے. اگر حکومت جو ہے وہ فلم انڈسٹری کو فلرش کرے گی تو لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے, کاروبار کریں گے, زیادہ سے زیادہ ایکٹر اور ایکٹریسز بنیں گے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک ماحول ویسے ہی بنے گا جیسا ایک بادشاہ وقت آپ یا اس کو کہہ دیں پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر, جو کچھ کرے گا ویسے سب کرنے لگیں گے. تو یہی والی بات حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے کس لیول پہ کام کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, قرآن میں جب مترفین کا ورڈ آتا ہے, جو اس آیت میں بھی آ رہا ہے, تو اس کو کوئی اچھے سینس میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے. مترفین سے نا بالکل آپ اپنے ذہن میں لائیے کہ ایسے امیر لوگ جو کہ پیسے کے ساتھ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ رک کے نا میں آپ کو ایک اور اینگل سے بھی بات سمجھاؤں گی کہ ایک یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی معاشرے کے اپر کلاس جو کچھ کرتے ہیں تو وہ دوسری کلاس بھی کرنے لگتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی جو امیروں کے یہاں اسٹارٹ ہوئی, جیسے یہ مہنگے کارڈ کا بنانا یا مہندی اور مائیوں کے فنکشن کرنا, انہی کا دیکھا دیکھی, یا موویز کا بنانا, یہ جو شادیوں کی موویاں ہوتی ہیں
تو اگر آپ نوٹ کیجئے کہ بعد میں جا کے جو غریب رشتے دار ہوتے ہیں یا میڈ اور یہ جو نوکر کلاس طبقہ جو ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی تو امیر لوگوں سے، اپنے سے بڑے لوگوں میں دیکھ کے ان کے اندر بھی چاہت پیدا ہوئی نا کہ ہم بھی ایسے کریں، ہم بھی کارڈ چھپائیں. حالانکہ ان کو کیا ضرورت ہے کارڈ، جب پیسہ نہیں ہے تو کارڈ چھپانے کا کیا مقصد ہے؟ یا یہ کہ موویوں کا بنانا ایک زمانے میں، اب تو خیر کوئی موبائل میں کوئی بات ہی نہیں رہی. وہ جو ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا جب موویاں پیسے دے کے بنوائی جاتی تھیں، تو اس زمانے میں بھی آپ یاد کریں تو جو یہ میڈ وغیرہ کلاس ہوتی ہے تو یہ باقاعدہ مووی بنواتے تھے چاہے ان کو جتنی بھی پیسے دینے پڑے. تو ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو بھی معاشرے میں لوگ الٹے سیدھے امیر عمارت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، پیسہ اڑاتے ہیں، تو غریب بھی وہ کرنے لگتے ہیں. لیکن یہاں رک کے نا ہم ایک اور بھی آپ سمجھیں کہ معاشرے کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ اپنے گھر میں ماں ہے تو آپ کی ایک پوزیشن ہے، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی ایک پوزیشن ہے گھر میں نا، یعنی آپ ایک پوزیشن پر ہیں جو کہ آپ اپنے بچوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. یا ہم اچھے، یعنی اب میں اچھے لوگوں کا ذکر کر رہی ہوں. پھر جیسے ٹیچرز ہیں، وہ ٹیچرز جو ہیں وہ مترفین میں نہیں آ رہی لیکن وہ انفلوئنس کرتی ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو بھی میں لا رہی ہوں یہاں پر. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے دوستوں کی. دوست اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو ہم اس وقت مترفین کی نہیں کر رہے، ہم ان دوستوں کی بات کر رہے ہیں جو اچھا انفلوئنس بھی رکھتے ہیں. تو یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یا آپ لوگ ہیں جیسے آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں کسی بھی لیول پہ، تو آپ کی بھی ایک پوزیشن ہے یا آپ کے اوپر بھی کچھ ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. آلدو آپ مترفین کے اندر نہیں آ رہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن میں ایک مقام پہ نہیں، اکثر مقام پہ یہ لفظ آیا ہے مترفین کا. جب یہ ورڈ آئے گا نا یہ نیگیٹو سینس میں آئے گا، ٹھیک ہے، کبھی بھی یہ پازیٹو نہیں آئے گا. یہاں پہ ٹیچرز، والدین، یہ ان کو نہیں لایا جائے گا. تو میں اسی لیے آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے یہ بات بتا رہی ہوں کہ کیونکہ میں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو نہیں مترفین میں، ٹھیک ہے، تو بس پھر ہم پہ کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کچھ کرنے نہیں کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. جبکہ آپ کو یاد ہے کل کی میں نے اس آیت پہ کتنی دیر ہم نے بات کی تھی کہ جو کوئی ایک برا طریقہ نکالتا ہے تو اس کا وبال اس پہ بھی ہوگا اور آئندہ جو عمل کرنے والے ان پہ بھی ہوگا. تو یہ وہ والی بات ہے. تو اب آپ اور مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں کسی حد تک اس معاملے میں کہ ہم اپنے اپنے انفرادی طور پر معاشرے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں، ایک اثر ہم اپنا رکھ رہے ہیں، ایون اپنے گھر میں ہی رکھ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ آپ کا اثر ہو رہا ہے آپ کے اپنے گھر پہ، آپ کے اپنے خاندان پہ، آپ کے اپنے معاشرے پہ، آپ کے اپنے محلے پر، فرینڈز کے سرکل تک میں. اور پھر اگر آپ ٹیچرز یا ڈاکٹرز ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کچھ ایسے پروفیشن سے وابستہ ہیں، ورکنگ کلاس سے آپ ہیں، ورکنگ لیڈی ہیں، تو اس میں بھی آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ انفلوئنس پڑ رہا ہے معاشرے پہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے نا. تو اب دیکھنا کیا ہے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن بعض دفعہ پڑھتے ہیں تو ہم نے مترفین کو نکال دیا. اب ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، یہ تو یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا، یہ 4-4 ہزار گز اور 6 ہزار گز والے لوگ اور بڑی بڑی فیکٹریوں والے، یہ جانے ان سے اللہ نپٹے گا. ہم اپنے کو مائنس کر دیتے ہیں. جبکہ اس حدیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم سب فیشن شو میں جاتے ہیں، ایک مثال میں دے رہی ہوں، چلو محفل غزل میں، چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ میرا ایک انفرادی گناہ ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، بھئی میں تو کوئی ان میں نہیں ہوں مترفین میں نے ایک فلم دیکھنے میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈز کے ساتھ، تو یہ کون سا اتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا اور اس کا کیا افیکٹ پڑے گا، کون سی ایسی بڑی برائی ہے یا اتنی بڑا گناہ میں نے کر دیا ہے. بھائی جو وہ کر رہے ہیں مترفین، ان کو دیکھ کے لوگ فالو کر رہے ہیں، میں کیا چیز ہوں کہ مجھے دیکھ کے کوئی فالو کرے گا نا. میں نہیں بھی ہوں تو بھی سینما ہال بھرے رہیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک غلط سوچ ہے یا غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی اور مثالیں میں آپ کو دوں گی کہ یہ ایک جو ذاتی نافرمانی ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا بہت آگے تک افیکٹ جاتا ہے کسی کا بھی. ایون میں کہیں سے اٹھ کے اللہ نہ کرے میں ہوں یا آپ میں سے کوئی بھی ایک اٹھ کے کام کر رہا ہے اور وہ سوچا ہے مجھے کتنے لوگ جانتے ہیں، میرا کون سا بڑا سوشل سرکل ہے، میں تو ایک محدود زندگی گزار رہی ہوں، ایک کونے میں گھر میں رہتی ہوں، کتنا میرا زیادہ کوئی ملنا جلنا کوئی تھوڑی ہے کہ میرا کوئی بڑا اثر پڑ رہا ہے. مگر آپ یاد رکھیں کہ یا تو ہمارا کوئی بھی ایک نیک عمل امت کو اور مسلمان امت کو، اسلامی نظام کو بنانے میں کوئی رول پلے کر رہا ہے، اور یا پھر ہمارا ایک کوئی بد یا برا عمل یا کوئی گناہ یا کوئی برا کام جو ہم جاری کر کے اس دنیا میں جا رہے ہیں وہ اس امت کو، مسلمان امت کو گرانے کا باعث بن رہا ہے.
یا تو ہم دین کو اٹھا رہے ہیں اٹھانے والوں میں, یا ہم دین کو گرانے والوں میں. اللہ نہ کرے. یہ دو کیٹیگری ہیں ہم میں سے, ہم سب میں سے, جو کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا کچھ کرنے سے نہیں ہوتا. جیسے میں آپ کو اور کچھ تھوڑی مثالیں دیتی ہوں. جیسے فجر کی نماز ہے, اب کسی نے فجر کی نماز ادا نہیں کی اور کہا کیا ہو گیا, کیا میری کیا ویلیو کیا ہے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. ایک میں انڈیویجولی طور پہ گھر میں سو رہی ہوں, یہ صبح کا 6 بجے کا ٹائم ہے, کس کو پتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے میں نے پڑھی نہیں پڑھی, میرے ایک انڈیویجول عمل سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا, یہ ہم نہیں سوچتے ہیں کہ آپ ہی کے گھر میں برابر میں آپ کے لیٹے ہوئے ہسبینڈ موجود ہوں گے, ٹھیک ہے, اگلے کمروں میں بچے آپ کے لیٹے ہوئے سو رہے ہوں گے. اگر آپ سو رہی ہیں تو آپ کا پورا گھر سو رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کے میڈس وغیرہ ہیں تو وہ بھی اگلے کمرے میں سو رہی ہیں. آپ نے دیکھا نا یہ افیکٹ کیسے نہیں افیکٹ اس کا پڑ رہا ہے. اگر آپ اٹھ رہی ہیں فجر کی نماز کے لیے, آپ لامحالہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اٹھائیں گی, ٹھیک ہے نا, وہ شاید نہیں پڑھتے ہوں, آپ کی وجہ سے وہ پڑھنے لگے. اور ہوتا یہی ہے, کتنے لوگوں کو میں ایسا جانتی ہوں کہ بیویوں کی وجہ سے پھر ہسبینڈ بھی پڑھتے ہیں. پھر آپ آگے نکل کے بچوں کو اٹھاتی ہیں, پھر آپ میڈ کو بھی اٹھا دیتی ہیں. تو آپ نے دیکھا نا, یہ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے کہ میرے ایک انفرادی گناہ سے یا میرے ایک گناہ کبیرہ ہے نماز کا ادا نہ کرنا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یا یہ کہنا کہ میں پردہ نہیں کرتی تو کیا ہوا, فلاں ادارے میں جو وہ اتنی لیڈیز آتی ہیں سب تو پردہ, یعنی جو درس میں آتی ہیں یا قرآن کلاس کر رہی ہیں وہ سب تو پردہ کرتی ہیں, میرے ایک نہیں کرنے سے کیا فرق پڑے گا, میرا کوئی تھوڑی اتنا رول ہے. تو آپ یاد رکھیں, اس طرح سے آپ اس چیز کو یوں سمجھیں کہ آپ اگر خود سر کور کریں گی, آپ کی میڈ بھی سر کور کرے گی, آپ کی بیٹی بھی کل آپ کو دیکھے گی, اگر وہ نہیں بھی کرے گی نا تو وہ گلٹی فیل کرے گی, وہ یہ سوچے گی دل میں کہ میری امی کا, بہرحال یہ ایک طریقہ ہے, ایک یعنی اس طریقے سے ایک ان کا جس کو کہتے ہیں نا حال حلیہ ان کا ہے, ہاں میں نہیں اس کو اپنا پا رہی ہوں, وہ گلٹی فیل ضرور کرے گی. لیکن اگر مائی نہیں کرے گی تو وہ بیٹی تو کبھی بھی سوچے گی بھی نہیں, نہ گلٹی فیل کرے گی. تو قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, اور ایک بھی انسان کا چھوٹا جس کو کہتے ہیں نا کہ اسمال ایفرٹ میکس اے گریٹ ڈفرنس, چھوٹا سا بھی ایفرٹ ہے نا اسلامی لحاظ سے بہت بڑا اثر ڈالتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ خوشحال لوگوں کی لوگ تقلید کرتے ہیں نا, تو وہ تو آپ کو کانسیپٹ پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا اور آپ بالکل اچھی طرح سمجھ گئے. پہلے ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس میں بات کر لی ہے کہ ظاہر ہے جو امیر ڈیزائنرز ہیں اور آبسین کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں یا بہت کچھ ہم نے بات کر لی, فلم انڈسٹری وغیرہ, وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ سب ان کی تقلید کر رہے ہیں, سب ان کے پیچھے چلتے ہیں, سب ان کے پیچھے آہیں بھرتے ہیں, جو کچھ وہ فیشن اپناتے ہیں وہی وہ اپنانے لگتے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم اپنا رول اس حساب سے دیکھیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بھی جو عمل ہے نا وہ بہت دور رس نتیجے رکھتا ہے. ہر ہمارے ایک افیکٹ کا ریپل افیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں, آپ نے اگر اپنے خاندان میں آپ نے سوچا کہ میرے ایک مسجد میں نکاح کرنے سے, سنت ادا کرنے سے, یا جہیز نہ دینے سے, یا سادگی سے شادی کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا, میں کیا چیز ہوں, میری کیا اہمیت ہے. تو یہ بات نہیں ہے. اگر آپ نے صرف اپنے آپ کو اس سے الوف کیا اپنے خاندان سے, یہ سوچ کے کہ بھئی میرے سارے خاندان والے یہی کرتے ہیں تو میں بھی یہ کروں, میرے اکیلے کرنے سے کیا فائدہ ہے. تو یہ ہماری نا ایک لوگوں کے ساتھ ایک بدگمانی کی سوچ ہے, یہ سوچنا کہ بس یہ تو کبھی بدلیں گے نہیں, تو وہ بھی نہیں بدلیں تو میں بھی نہ بدلوں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ مسجد میں آپ نے نکاح کیا اپنے بیٹے یا بیٹی کا, اس کے بعد آپ کے دیکھا دیکھیے آپ نے لوگوں کو ایک اویئرنیس دی, آپ نے ان کو ایک طریقہ دکھایا. جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کیا میں نے اکثر جب آپ سے ذکر کیا ہے مسجد میں نکاح کا, تو آپ لوگوں نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ ایک دفعہ ہمیں کوئی سیمپل تو دکھائیں نا, کہیں نا آپ لوگوں نے یہ بات. تو میں نے بھی اس دن ریئلائز کیا کہ واقعی کچھ چیزیں صرف کہنے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں, واقعی ان کو پریکٹیکلی کوئی اوکیزن وغیرہ دکھانا پڑتا ہے, تو اس سے پھر ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ طلب ہوتی ہے لوگوں کے, لیکن کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس طرح کرنے سے, چلیں آپ کے خاندان میں 6 لوگوں نے نہیں کیا, اگر ایک نے بھی کر لیا تو اٹس ورتھ اٹ, آپ کی یعنی ایکنالج کر لیا اس بات کو. اور میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں, یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ میں نے اپنی ٹیچر ہی کے بیٹے کے نکاح میں شریک ہو کے پہلی دفعہ مجھے یہ بات پتا چلی کہ اچھا مسجد میں بھی اس طرح نکاح ہوتا ہے. مجھے تو خود نہیں یہ بات پتا تھی پہلے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب اور اس کے بعد سے یعنی میں نے, میرا خیال ہے نہ جانے کتنے نکاح ہیں کہ میں نے مسجد میں اٹینڈ کیے, جو کہ پھر ہماری کولیگز نے آگے, میری اپنی فرینڈس نے آگے, یعنی اب وہ چیز ایسے بن گئی ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اب یہ ایسے ہی ہوتا ہے, اور ریلیٹیوز میں بھی, رشتہ داروں میں بھی, فرینڈس میں بھی اب ہر ایک وہی کر رہا ہے.
تو مطلب وہ چیز اتنی اب ماشاءاللہ سے کامن ہو گئی کہ مجھے اب ایسا لگتا ہے یہ تو نارم ہے، یعنی یہ تو ہونا ہی ایسا چاہیے. اب تو یعنی مسجد کے بغیر نکاح کیسے ہو سکتا ہے، اب ایسے لگنے لگا ہے الحمدللہ. تو پہلی دفعہ کسی نے ہمیں دکھایا نا سیمپل. اگر مثال کے طور پہ ہماری ٹیچر ہمارے سامنے سیمپل نہیں رکھتی یا ہمیں نہیں یہ رخ دکھاتی تو نہ ہمیں پتہ چلتا، یا ہمیں کبھی پتہ چلتا کہ ایسے نکاح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ایسے ہوتا ہے نکاح، ہوتا ہوگا بھی پتہ نہیں کیسے کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، ایسے ہی ہم سوچتے ہیں نا، ڈرتے ہم. تو یہی والی چیز ہے کہ اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو نا آگے فارورڈنگ بلاک بننا پڑتا ہے. تو وہ غم نہ کھائیں بیٹھ کے کہ ہم کیوں کریں. بھائی آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں نا جن کو آپ فاستبقوا الخیرات بھی کہتے ہیں یا سابقون الاولون بھی کہتے ہیں، آگے بڑھنے والے. مقابلے کی دوڑ میں کچھ لوگ جو ہے نا ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ ان میں بن جائیں نا. ہر چیز کو آپ آگے لوگوں کے اندر انٹروڈیوس کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیز ایک کامن بن جائے. اسی طرح سے اگر آپ نے یہ سوچا کہ میرے ایک سیگریگیشن کرنے سے میں کیوں سب کی باتیں سنوں، کیوں میں اپنے آپ کو ہنسی کا ذریعہ بناؤں نا، لوگ باتیں کریں گے. تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک دفعہ آپ سیگریگیشن کی دعوت کر کے سب کو دکھا دیں. جب ان لوگوں کو وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے تو ان کی بھی ہمتیں بنیں گی، وہ کہیں گے ہاں واقعی انہوں نے تو بڑا اچھا فنکشن کیا، ہم بھی ایسا کر کے دیکھتے ہیں. اس میں تو کوئی واقعی کوئی برائی تو نہیں ہے جو ہم یہ نہیں کرتے. تو آپ بات سمجھ رہی ہیں نا، ہم سب کے کچھ بھی کام کرنے کا نا اس کا افیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے، بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. تو یہ جو کچھ لوگ ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں کہ جو فارورڈنگ بلاک بن سکتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں دراصل. تو آپ لوگوں سے جو میں یہ بات کر رہی ہوں، آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے ان خاندان والوں یا اپنے ان دوستوں یا فرینڈز یا ان تک اس ماڈل کو پہنچانا ہے، ایک رول ماڈل بن کے ان کو دکھانا ہے کہ ان کے لیے دین میں عمل کرنا بعد میں آسان ہو جائے، وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں. کیونکہ دیکھیے جب کسی کے اندر خیر ہوتی ہے نا تو وہ نیکی کی باتوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں اگر اس کے اندر خیر ہوتی ہے. تو ہمیں خود سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ فلاں جو ہے ہمارے رشتہ دار وہ بھی ایسے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، کیا پتا وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہوں اور انہیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں تو مترفین کا ذکر ہے، وہ ہم نے بات کر لی کہ ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے. پیسے والوں کے اوپر وہ چاہیں تو آگے اپنے بہت سارے گناہ جاریہ بنا سکتے ہیں، چاہیں تو بہت زیادہ صدقے جاریہ بنا سکتے ہیں، یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے. لیکن ہماری بھی ذمہ داری کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ایک اچھا عمل آپ نے اپنی ذات کو یہ سوچ کے روک دیا کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سمجھ لیا آگے آپ نے نسلوں کو اللہ نہ کرے تباہ کر دیا. آگے نسلوں تک وہ کوئی کام نہیں کرے گا اور آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہوتی جائے گی. مثال کے طور پہ موت کا موقع ہوتا ہے، اب اس میں آپ نے یہ سوچا کہ بھئی یہ کر رہے ہیں قرآن خوانی کرنے تو مجھے کیا ضرورت میں بری بنوں، یہ ہوتا ہے نا اصل میں سوچ ہماری یہ ہوتی ہے. اب آپ نے یہ سوچ کر ان کے اندر آپ نے سنتوں کو زندہ نہیں کیا، جبکہ اب یہ سنت کی جو یہ دعا ہے مغفرت کی دعا، یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ دعا پڑھے اور اس کو کوئی آبجیکشن ہو، یعنی وہ فوراً اس چیز کو لے گا کہ اتنی اچھی اس میں حدیث میں جو بات آتی ہے نا کہ یہ ڈوبنے والے کی طرح مرنے والے کی مثال ہے، اور اس تک جب دعا پہنچتی ہے تو اس کو پہاڑ احد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کون اس کو منع کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ اس چیز میں جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں یا دین کے عمل ہیں یا سنت طریقے، ان میں ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، ہم سب کو انشاءاللہ کوششیں کرنی ہیں. اور خاص طور پہ میں یہ آپ ہی کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں، قرآن پڑھنے والے وہ جو بھی ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے یا کوئی کہیں اور کلاسز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی قرآن سے اٹیچڈ ہے نا، سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری پڑھنے والے اور پڑھانے والے. تو وہ کبھی بھی اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں کہ میں نے جو ایک اچھا کام کیا، ایک اچھی نیت کے ساتھ کیا کہ خاندان میں یہ چیز کی اویئرنیس ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر لکھ لیا جتنا بھی اس کا رزلٹ آیا، اور بہت اچھا بھی آیا یا نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بہت بڑا کام لے لیا اور آپ سمجھ لیجئے کہ بہت اہم فرض ہے جو ادا کروا دیا. کیونکہ اگر قرآن پڑھنے والے یہ کام نہیں کریں گے تو آخر کرے گا کون؟ آپ بتائیے مجھے، کون کرے گا؟ اس بات کا جواب دیجئے. اگر میں اور آپ یہ نہیں کریں گے، اگر ہم لوگ ہی جا کے بدعتوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جا کے وہاں بیچ پڑیں گے اور یہ سوچ کے کہیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں بھائی، یہ تو ہمارے ایک کرنے سے کیا ہوتا ہے، سب کر رہے ہیں بھائی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، اگر ہم ہی یہ کرنے لگیں گے نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر یہ جو ہے نا یہاں قرآن پڑھنا پڑھانا، یہ پھر سب کھیل اور تماشا ہے، اللہ نہ کرے. پھر یہ کوئی مقصد، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہم یہاں مل بیٹھے ہوئے.
تو ہمیں تو اپنے نا عمل سے ایک رول ماڈل بن کے دکھانا ہے. اور الحمدللہ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مترفین میں نہیں ہیں, وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہماری ذمہ داری نہیں ختم ہو گئی ہے کہ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ بھئی ایلیٹ کلاس ہے. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جو غریب کم بھی لیول کے لوگ ہیں ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو کلاس ہوتی ہے, یہ ان کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, گاؤں میں آپ کہہ لیجئے یا یہ میڈ وغیرہ کا آپ دیکھ لیجئے, ان کا کیا ہے, ان کا شرک کتنا زیادہ ہے آپ یہ دیکھیں. تو پھر وہ بھی بری ذمہ تو نہیں ہے نا. اگر کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو اس پیغام کو آگے پہنچائے, کچی آبادی میں بھی جا کے کام کرے. تو اس سے یہ ہمیں ایک بہت بڑی اپنی ذمہ داری کا احساس یہاں پر ہمیں ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی زندگی میں کوئی موقع خیر کا کھونا نہیں چاہیے. دوسری بات, کوشش کرنی چاہیے. آپ اپنے دم تک کوشش کر کے دیکھ لیں. یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر میں تو سیگریگیشن ہو نہیں سکتی, میرے گھر میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مہندی نہ ہو, میرے گھر میں تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مسجد میں نکاح ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو آپ کو کرنا ہے. مرنے سے پہلے تو کچھ نہ کچھ یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں نا ان کو تو نافذ کر کے جانا ہے. یعنی ابھی آپ میں سے جو مائیں ہیں ان کے بچے آگے ہیں ماشاءاللہ, ان کے خوشیوں کے وقت آنے والے نا, آپ ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے اور سنت طریقوں پر مجھے کاربند کرے. کہ کوئی بھی یعنی اور کیا ایک اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع پر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام مجھ سے نہ ہونے پائے. تو یہ جو چیزیں نا یہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں. سیگریگیشن کا ہونا, مہندی مائیوں کا نہ ہونا, ڈانس پارٹیز کا نہ ہونا, یہ کوئی کم چیزیں نہیں ہیں. یہ بہت بہت چیلنجز ہیں. اگر آپ نے ان کو کور کر لیا تو سمجھا آپ نے بہت ماشاءاللہ سے بہت بڑا جہاد کر لیا ہے. بہت بڑا جہاد ہے یہ آج کے دور کے حساب سے. تو یہ کوئی کم نہیں انسان سمجھے. مسجد میں نکاح کر لیا, میوزک نہیں آپ نے لگایا اپنے فنکشن میں, کوئی اہتمام آپ نے میوزک کا نہیں کیا, تو الحمدللہ آپ نے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی سمجھیے کہ تقریباً ہر چیز ہی اللہ کی اطاعت میں آپ کی ہو گئی. اور سادگی آپ نے اختیار کی. کھانا وانا جو کچھ بھی آپ نے لوگوں کو بلایا, میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی یہ بات کہ آپ لوگوں کو محدود کریں اپنے فنکشنز میں. شادی کے ہیں چاہے ولیمے کے ہیں, جو بھی فنکشن جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں نا اس کو محدود کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا مہندی کو آپ نے ختم کیا, مہندی کی جگہ میں نے کہا کھانا آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. تو کھانا جب آپ کریں تو وہ بھی امیڈیٹ لوگوں کا کریں. اپنے بالکل رحمی رشتے جو ہے نا, بالکل آپ کی بہن بھائی, آپ کے ہسبینڈ کے بھائی بہن, یہ ہوتے ہیں نا امیڈیٹ, یہ ہو گئے. اور باقی آپ نے اپنے ایک خوشی کے لیے, جیسے بعض دفعہ ابھی اس دن آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ پوچھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کا کچھ شادی کا سلسلہ چل رہا تھا, تو وہ بیچارہ کہہ رہا تھا ان سے, امی آپ تو پتہ نہیں کیسی روکھی پھوکی میری شادی کریں گی, کچھ بھی آپ انجوائمنٹ نہیں کرنے دیں گی. تو وہی میں نے سمجھایا کہ آپ اپنے بیٹے کے دوستوں کو انوائٹ کیجئے اور سیگریگیشن رکھیے, ان کو ہر طرح سے انجوائے کریں, وہ کھانا کھائیں, انجوائے کریں. اور سیگریگیشن میں آپ اپنے ادھر اپنے رشتے داروں کو بلا لیجئے اور اپنی بہن کو اور بھائیوں کو بلا لیجئے. تو مردوں کا الگ ہو جائے, عورتوں کا الگ ہو جائے, وہ بھی انجوائے کریں, آپ بھی کر لیجئے. تو اس طرح سے محدود, اس میں یہ نہیں کہ اب جو یہ ہم نے آج کل نکالا ہے نا کہ اب دعوتیں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے نام کے اوپر کبھی نہیں ڈھولکی جو ہوتی ہیں کہ کبھی خالہ کے گھر ہو رہی ہے, کبھی نانی کے گھر ہو رہی ہے, کبھی چچی کے گھر ہو رہی ہے. تو یہ سب پھر وہی اسراف کے اندر آ رہا ہے. اور لوگوں کو محدود کیجئے. کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ دور کے رشتے دار یا ایسے فرینڈز جو عرصہ گزر گیا آپ ان کو بھول بھال چکی ہیں, تو کوئی آپ کو ضرورت نہیں کہ ایسے فرینڈز کی بات کر رہی ہوں, مطلب جو بہت پرانے, کہ آپ سب کو بھریں کہ اتنے لوگ میرے اس میں آنے چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک جو حدیث تھی اس میں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کے اوپر زعفران کا نشان تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اتنے نوا سونے کے بدلے میں نے ابھی نکاح کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے سوال نہیں کیا, اچھا تم نے نکاح میں نہیں بلایا مجھے؟ یعنی کیا پتا چلی بات کہ انہوں نے نہیں بلایا, وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یعنی انفارم بھی نہیں کیا, مطلب ایک بلانا تو دور کی بات ہوتی ہے, انفارم بھی نہیں کیا کہ آ کے کوئی دعوت نامہ دیں یا بتائیں کہ دیکھیے میری شادی ہو رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی کہ اچھا تم ولیمہ ضرور کرنا, چاہے ایک بکری کیوں نہ ذبح کرو. یعنی ولیمے کا ہمیں ملتا ہے کہ پراپر طریقے سے یعنی کھانا اس کا ہونا چاہیے. لیکن اگین میں اس میں آپ کو کہوں گی کہ چاہے لڑکے والے ہیں لڑکی والے, لڑکے والوں کو بھی یہ لائسنس نہیں مل گیا ہے کہ وہ اب خوب اڑائیں پیسہ. اب وہ اگر دعوت کریں تو 2000 اور 1000 لوگوں کو بلا کے خوب پیسہ اڑائیں, تو ان کو بھی لائسنس نہیں ملا. کیونکہ دیکھیے برکت جو ہے وہ صرف
یہ نہیں ہے کہ لڑکی والے کم پیسہ خرچ کریں, بس لڑکی والے کچھ نہ کریں. بھائی برکت تو تب آئے گی نا جب لڑکے والے بھی سادگی اختیار کریں گے. کھانا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 6 7 8 ڈشز رکھیں. کم سے کم جیسے وہ پہلے ہوتا تھا 1 2 ڈشیں, ایک سالن اور ایک چاول, اور چلے ایک دو آپ نے رکھ لیے, کوئی ایک چیز رکھ لی, 2 3 بہرحال کر کے نا ہر چیز میں تھوڑا سا بجٹنگ کریں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سادگی کے لیے سادگی سے کریں. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہے آپ کا بہت بڑا جہاد ہے, اور آپ ایز اے رول ماڈل سمجھے یہ کام کر رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ہوگا کیا. آج کل جو ہمارے ٹرینڈ ہو گیا ہے شادی میں, آپ کو بھی اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ 6 7 ڈشیں تو چھوڑیں, اب تو یوں ہوتا ہے نا اٹیلین فوڈ, اور جو بڑی بڑی ایلیٹ کلاس کی بات ہو رہی ہے, اٹیلین فوڈ الگ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد تھائی فوڈ الگ ہوتا ہے, پھر دیسی کھانے الگ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے. تو جب ایک کوئی ہمت کرے گا آپ خاندان والوں میں, اور دوسرے لوگ آ کے دیکھیں گے, تو ان کے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی, اور ان کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ ہاں بھائی ہمیں شرما حضوری میں نہیں کرنا ہے. انہوں نے بھی تو اتنے کم بجٹ میں کیا, ہم بھی اب رکھ سکتے ہیں کم کھانے کی ڈشز. کیونکہ پھر کمپٹیشن خاندان میں ہو جاتا ہے نا, یا تو برے کمپٹیشن ہوتے ہیں یا اچھے کمپٹیشن ہوتے ہیں. تو آپ جب ایک دفعہ کریں گے تو لوگوں کی بھی اچھی ہمتیں بنیں گی کہ بھئی ہم بھی کم ڈشز میں کر کے سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر کر سکتے ہیں. تو بیسکلی جو چیز ہے نا شادی بیاہ کے فنکشن میں, وہ سادگی کو اختیار کرنا ہے. 2 چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے جو رول ماڈل ہم بننا چاہ رہے ہیں, اور سیکنڈلی سادگی ہے. مثال کے طور پہ جیسے جہیز الاؤ نہیں, لیکن آپ اپنی بیٹی کو جیسے امیڈیٹ کپڑے یعنی اس کی امیڈیٹ مراد ضروریات جو ہیں, یا اس کی پرسنل کہنا چاہیے ضروریات جو ہیں, اس کے لیے آپ دے سکتی ہیں. تو اس میں بھی نا ایک بیلنس ہونا چاہیے. ساری عمر آپ کو پڑی ہوئی ہے, ضروری نہیں کہ سارے کپڑے آپ ایک ساتھ اس سے دے دیں. آپ تھوڑے عرصے بعد دے دیں. جولری سیٹ آپ سب نہ دیں, پھر کچھ عرصے 1 سال کے بعد دے دیں. پھر کبھی اس کا ایسے ہی کوئی ضروری نہیں کوئی اوکیزن باندھ کے آپ دے رہے ہیں, یا کوئی موقع بنا کے دے رہے ہیں, یا کوئی برتھ ڈے میں دے رہے ہیں, ویسے ہی آپ نے پھر کبھی دے دیا. تو مراد یہ کہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ہو کہ ایک دم سے سب کچھ بھر کے اس کے سر پہ نہ لاد دیں کہ بس جو دے دیا اب تم شکل نہیں دکھانا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ماں باپ کا معاملہ اولاد کے ساتھ جیسے لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے, ساری عمر انسان کرتا رہتا ہے, ویسے لڑکیوں کے ساتھ بھی کرتا رہے. کبھی ان کے خوشی غم میں کام آ جائیں, کچھ پیسہ آپ سینت کے ان کے لیے رکھیں, کل کو آپ کی بچی کو اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑ جائے, تو بجائے یہ کہ وہ اپنے کپڑے اور جوتوں پہ آپ نے جو لاکھوں روپے لگائے جو اس کے کسی کام نہ آئے, تو وہ ان میں سے تو پیسے بیچ کے نہیں استعمال کرے گی نا. پھر اس کو کبھی ضرورت ہی آپ نے اس کو ایز اے گفٹ ہبا کر دیا, جو ہبا کہلاتا ہے نا, کہ مرنے سے پہلے اگر آپ وراثت میں سے, یعنی وہ وراثت ہوتی نہیں, مقصد آپ کی اپنی ارننگز ہیں, اس میں آپ جو چاہیں اپنی بچی کو دیتے رہیں. تو یہ طریقہ بہتر ہے یا یہ کہ اس کو سب جوتے اور چپل اور گرائنڈر اور یہ ساری چیزیں بھر کے دے دیں, جو کہ اس کے بعد میں اس کی زنگ لگ گیا گرائنڈر میں, گھر میں 100 سال میں پہلی گرائنڈر موجود ہے, اس کے کام نہیں آیا. تو کچھ پیسے اس کے لیے آپ وہ پس انداز کر لیں, جس کو کہتے ہیں نا, اسی کے نام سے کر کے رکھ دیں, اور اس کو وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت پر آپ دیتے رہیں. کبھی اس کو کپڑے آپ نے سردیوں کے خود بنا کے بجائے وہ خریدے, آپ نے اس کو 5-6 کپڑے انہی پیسوں میں سے نکال کے بنا کے دے دیے. کبھی ان کے بچوں کو کافی اماؤنٹ بنا کے دے دیا. کبھی ہو سکتا ہے وہ باہر کہیں بچہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے, آپ نے اس کو کچھ اچھا چنک دے دیا کہ میری طرف سے تم اس کی فیس ایڈوانس وغیرہ. میں آپ کو طریقے بتا رہی ہوں, ضروری نہیں کہ آپ اسی لیول پہ کریں. میں آپ کو صرف ایک عقل مندی کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ اپنے جو ہماری اولاد ہے تو اس کے ساتھ ساری عمر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ تقاضا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے نا. تو اور جہیز جو ہے وہ نیگیٹو چیز ہے, اس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے. اور جہیز کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بھر بھر کے چیزوں کا دینا. باقی اس کے کپڑے اور جولری کے اوپر یہ چیز اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے لڑکی کو دینے میں, کیونکہ یہ اس کی زینت کی چیزیں ہیں. اس کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ جب وہاں شوہر کے پاس جائے تو اس کے پاس اتنی چیزیں, میک اپ ہو گیا, اتنی چیزیں زینت کی ہوں کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اظہار کر سکے, کیونکہ یہ بھی سنت طریقہ ہے اور یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے لڑکی کی, یہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, اس حد تک اس کے لیے کرنا. تو بہرحال یہ بات یہاں پر جو ہم کر رہے تھے وہ اس کو ہم اینڈ میں یہی سم اپ کرتے ہیں کہ میرے ایک عمل کا نسلوں تک اثر جا رہا ہے اور جاتا ہے. تو آپ اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کن کن آپ سمجھ لیجئے کہ اسپیئرز ہیں یا کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں ہم کچھ نہ کچھ رول انشاءاللہ تعالیٰ پلے کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کام صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ.